السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، آج جو ہم آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ وظیفہ قرآن پاک کی دل سورت کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کا دل جس سورت کو کہا جاتا ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم ہے۔ پیارے لسنرز، اس آیت کو اس طریقہ کار کے ساتھ پڑھیں جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد معجزات، کرشمات اور اس قرآنی وظیفے کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ زندگی میں ایک بار لازمی اس وظیفے کو آزمائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے تنگ حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کسی ایسی پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی، یا پھر اچانک سے آنے والی پریشانی جس کا کوئی حل تو کیا اس کی سمجھ تک نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، ایسی پریشانی جس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ پیارے لسنرز، ان سب سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس کے صبر کے لیے بہت سے بے شمار انعامات رکھتا ہے۔ اس کی مشکل کے حل کے لیے بہت سے طریقے بھی بتاتا ہے۔ ہمارے انبیاء کرام نے بھی اللہ سے بہت سی دعاؤں کے ذریعے سے مدد مانگی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اور ایسی بہت سی دعائیں۔ اس لیے ہم ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ اعمال کوئی فائدہ بخش نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس وظیفہ کو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ سلام قول من رب الرحیم کے فائدوں سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ مشکل حالات میں جب آپ کے خونی رشتے بھی آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، امید توڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میرا رب، ہمارا رب، جس نے ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کیا ہے، وہی ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتائے گا۔ اس سے مایوس ہونے یا نا امید ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آپ کا رب، ہمارا رب، آپ کو ایسے مشکلات سے نکالے گا، وہاں سے اسباب پیدا کرے گا، وہاں سے آپ کو طریقے بتائے گا، وہاں سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے وہم و گمان میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر پریشانی اس وظیفہ کی مدد سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس آیت سلام قول من رب الرحیم کے ذریعے آپ اللہ سے مدد طلب کریں، اور بلکہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وظیفہ کا مکمل طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور اس کی پہلی شرط صدقہ کرنا ہے۔ پیارے لسنرز، غور سے اس طریقہ کار کو سن لیجئے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اب پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم خود پریشان ہیں، رزق کی کمی ہے، مالی حالات تنگ ہیں، صدقہ کہاں سے کریں؟ تو پیارے لسنرز، ضروری نہیں کہ صدقہ کوئی باری رقم ہو، بہت زیادہ رقم آپ صدقہ کریں۔ صدقہ تو ایک کھجور کا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ تو کچھ دانوں چینی کا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ تو کچھ روٹی کے لقموں کا، کچھ نوالوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے صدقہ کریں، 7 دن یا 21 دن مسلسل صدقہ کریں۔ پرندوں کو روٹی ڈال دیں، یا چیونٹیوں کو چینی کے کچھ دانے ڈال دیں، یا کچھ بھی جو آپ کی استطاعت میں ہو آپ صدقہ کریں، لیکن صدقہ لازمی کرنا ہے۔ یہ اس وظیفہ کی پہلی شرط ہے۔ صدقہ قبر کے اندر بھی ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اور میدان حشر میں بھی بندے کو سرخرو کرتا ہے۔ صدقہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کے حالات تنگ پڑ جائیں تو اپنے رب سے تجارت شروع کریں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ تو صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اس وظیفے کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ تنہائی میں کرنا ہے۔ تنہائی سے مراد کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے یہ وظیفہ کریں جہاں آپ کسی سے گفتگو نہ کر سکیں، جہاں آپ سے کوئی بات نہ کر سکے۔ آپ نے اس وظیفہ کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اور اس عمل کو دھیان سے سننا ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر
بنا کسی سے بات کیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 301 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا ہے، اور آخر پر 11 مرتبہ درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے اور دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن یا 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، اور صدقہ بھی روز کسی بھی وقت کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اتنے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں گی اور آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بس مایوسی سے اس عمل کو نہیں کرنا، بلکہ پرامید ہو کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، اس لیے اس عمل کے دوران مایوس نہیں ہونا۔ اپنے رب سے پورے لگن، پورے نیت اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ پاک اب سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک اب سب کی مشکلات کو آسان کرے، حل فرمائے، آپ لوگوں کی مدد فرمائے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔